اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہے کہ پرابلم اورینٹیڈ ناٹ پرسن اورینٹیڈ. یہ ٹاپک ہم نے لاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا, ابھی بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, اس فیڈ بیک میں ایز اے ٹیچر آپ کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کو جو اس نے اسٹوڈنٹ نے پرفارمنس دی ہے اس پرفارمنس کو فوکس کرنا ہے, نہ کہ اس پرسن کو کہ اس کا جو لہجہ کیسا تھا, اس نے کون کون سی جو ہے نا وہ غیر ضروری باتیں کی. اب یہاں پہ جو ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں. پرابلم اورینٹیڈ کمیونیکیشن فوکس آن اے پرابلم that can be solved rather than the person who is responsible for the problem. Person-oriented communication puts the listener on the defensive and focus the attention on the blame rather than avoiding or solving future problems. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرابلم اورینٹیڈ کمیونیکیشن جو اسکل ہوتی ہے وہ ہمیں پرابلم پہ ہی فوکس کرنا ہے کہ جیسے جس نے پریزنٹیشن دی ہے تو اسی پہ ہی ہم کو جو ہے نا اس پہ فیڈ بیک دینا ہے, نہ کہ جو پرسن ہے اس کو ہم ڈیفینڈ کریں, اس کو ہم بلیم کریں, یا اس کو ہی ہم جو ہے نا وہ کچھ بولتے جائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ایسا یا آپ نے ایسا. ہمیں اس نے جو مٹیریل ہمارے سامنے ریپرزینٹ کیا ہے, جو اس نے اپنی اسکلس ہمیں دکھائی ہیں, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ایگزامپل بھی ہے, آپ اس کو بھی دیکھیں. آپ بھلے اس کو اپنے موبائل میں زوم بھی کر سکتی ہیں تھوڑا. اس میں ہے کہ an example of problem oriented communication is if a coach were to tell a pitcher the best way to get ahead in the count is by throwing a first pitch ball. On the other hand, an example of person-oriented communication would be you have been throwing too many first pitch breaking balls. اب ہم اگر اس کو بلیم کریں کہ آپ جو بھی بال پھینک رہے ہیں, جو بھی جو ہے بال جو ہے آپ پھینک رہے ہیں وہ صحیح نہیں پھینک رہے, بال کو ایسے گھمائیں, بال کو ایسے گھمائیں, تو یہ کیا ہو جائے گی, بال پہ ڈسکشن ہو جائے گی. جب ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کو جو بالز پھینکنا ہے وہ تھرو بھیجنا ہے, صحیح بھیجنا ہے, ٹو دا پوائنٹ بھیجنا ہے, تو مینس جو ورک کر رہا ہے, جو ایکشن وہ لے رہا ہے, اس ایکشن کے حوالے سے ہمیں اس کو ڈسکس کرنی ہے, ہمیں اس کو سمجھانا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ کہ پرابلم اورینٹیڈ ہوگا. جو پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, ہمیں اسی پہ ہی ڈسکس کرنا ہے, اسی پہ ہی فیڈ بیک دینا ہے, تاکہ جو جس کی ہم لرننگ کروانا چاہتے ہیں اس کی لرننگ بہتر ہو. اس کی لرننگ پہ ہی ہم سارا کام کرتے ہیں. یہ ایک کمیونیکیشن میں امپارٹنٹ جو ہے نا وہ حیثیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے, وہ ہے آپ کا ڈسکرپٹیو فیڈ بیک. ڈسکرپٹیو فیڈ بیک میں جہاں پہ ایک ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ڈسکرپٹیو فیڈ بیک از specific information in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve. سمپل ورڈ میں ہے کہ جو ڈسکرپٹیو فیڈ بیک ہے وہ ایک اسپیسیفک انفارمیشن ہے, مخصوص انفارمیشن ہے, ان دا فارم آف ریٹن. ہم اس کو لکھنے میں بھی لے آ سکتے ہیں, وربل بول میں بھی لے آ سکتے ہیں. دیٹ ہیلپ دا لرنر, وہ لرنر کی
help کرتا ہے. Understand what she or he needs to do in order to improve, کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. جو لرنر ہوتا ہے اس کو بہت سا مواد مل جاتا ہے through the descriptive feedback. Descriptive feedback is the most powerful tool for improving student learning. آپ اس کو ایسے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں ہے کہ بینیفٹس آف ڈسکرپٹیو فیڈ بیک. بینیفٹس اس میں بہت سے آ سکتے ہیں. سپوز کریں کہ اٹ از دا نیچر رادر دین دا اماؤنٹ دیٹ از کریٹیکل وین گیونگ اسٹوڈنٹس فیڈ بیک. تو یہ ایک نیچرل ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ تنقید تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے مگر اس کی پازیٹیو وے سے ہم اس کو دے سکتے ہیں. It is critical to understand how a specific descriptive feedback supports learning. Learning میں جو ہمارا descriptive feedback ہے وہ کیسے سپورٹ کر رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. Feedback can encourage all students to believe they have the ability to improve their work if they are not compared with others and they are allowed to build on their previous performance. Feedback that supports learning involves choice for the learner in deciding what and how to receive that feedback. Simply اس میں یہ ہے کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کیا کرتا ہے, انکریج کرتا ہے. انکریج کرتا ہے کس کو, جو لرنر ہے اس کی ایبلٹی کو, جو اس نے پریویس پرفارمنس دی ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہ فیڈ بیک یوز کرتے ہیں. اور یہ سپورٹ کرتا ہے اس لرنر کو کہ اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو نیکسٹ ایکشن کیا لینا ہے, کون سی چوائس رکھنی ہے, کس پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد ہے آپ کو کہ it is important to be able to identify what makes effective feedback. یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز سے, کون سے فیڈ بیک سے جو آپ جو ہے نا وہ بہتر جو کر سکتے ہیں, کیا چیز آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے, اس کو آپ کو فوکس کرنا ہے. فیڈ بیک از موسٹ افیکٹو وین اٹ فوکس آن دا ٹاسک. یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈ بیک وہی بہتر ہوتا ہے جو ٹاسک پہ فوکس کرے. از اسپیسیفک ان اٹس نیچر, مخصوص انداز میں وہ ہو. as to what the learner has done well and what they need to work on the next. اس کو پہلے اپریشیٹ کریں کہ آپ نے یہ جو کام یہاں تک کیا ہے وہ اتنا اچھا تھا, اب نیکسٹ میں آپ کو اس کو اس طرح سے پرفارم کرنا ہے. and is given while the task is still relevant. It opens the opportunity for mistakes to be reviewed as learning opportunities when time is provided for students to take in action. تو سمپلی آپ اس کو کیا دیں گے, اپرچونیٹی اس کے لیے پروڈیوس کریں گے کہ جتنی بھی انہوں نے مسٹیکس کی ہیں ان کو دیکھا جائے, ان کو موقع دیا جائے اور پھر اس کو ٹائم پرووائڈ کیا جائے کہ تاکہ اس کی جو لرننگ ہے وہ بہتر ہو سکے. اس کے بعد ہے دیر آر پریکٹیکل اسٹریٹجیز ٹو پلان فار پرووائڈنگ افیکٹو فیڈ بیک. بہت سارے جو ہے نا وہ پریکٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کے لیے کہ ہم جو ڈسکرپٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں کسی کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے, یہ بھی ہوتی ہیں. when messages are clear about the student's work and not based on comparison, competition or ability, the student clearly profits from feedback. اس پوائنٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کمپیئر نہیں کرنا فیڈ بیک کو کہ فلاں اسٹوڈنٹ سے اس طرح کیا آپ بھی اس طرح کریں. یہ پھر آپ کا تنقید میں آ جائے گا, کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے چلا جائے گا. اس چیز کو آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں افیکٹو فیڈ بیک دینا ہے, اور افیکٹو فیڈ بیک دینے میں ہمیں ان کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا ہے, ان کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے,
اس کو پازیٹیو پہ لے کے آنا ہے. نیکسٹ میں بھی آپ کی جو ہے نا پریزنٹیشنس ہوں گی تو اس میں آپ کو یہ چیز کو فوکس کرنا پڑے گا. تو یہ 2 ٹاپکس تھے جن کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے یہاں تک. اب یہاں پہ یہ ہے